پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جو بجٹ کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. فاروق سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا اثر وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو بجٹ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی روز سے 2 مرتبہ تاریخ تبدیل ہوئی, اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, اور آج جو بجٹ کے حوالے سے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں, آپ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ, یا جو پہلے بیچ میں ملاقاتیں تھیں تو آپ کے اوور آل اگر ہم بات کریں تو جو پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے مطالبات بھی تھے, تو آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ زیادہ ریلیف ہوگا عوام کے لیے؟ دیکھیے 2010 اور 2025 کے درمیان میں جو 16 بجٹس آئے ہیں, وہ 2010 کا سال میں اس لیے سامنے لاتا ہوں کہ 2010 میں نیشنل اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کر دی تھی. یہ تقریباً میرے خیال 16 بجٹ بنتے ہیں بٹوین 2010 اینڈ 2025. یہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. اس میں جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس صوبوں کو دینے کے بعد اور سود کی اماؤنٹ مختص کرنے کے بعد کوئی پیسہ ٹکا بچتا نہیں. تو اب یہ 16 بجٹ جو آ رہے ہیں, اس میں قطعاً آپ سوچئے کہ کوئی میجر ریلیف کا کبھی اعلان نہیں کیا گیا, اور نہ ہی کوئی بہت بڑا اضافی بوجھ ان بجٹ کے نتیجے میں سامنے آیا. تو میری توقع یہ تھی کہ یہ جو 2026-27 کا جو بجٹ آئے گا, اس میں شاید میڈیا کے حوالے سے تو ڈرامہ ہے, چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہو, دنیا بھر کا میڈیا ہو, ان کو ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے, ان کو خبر چاہیے ہوتی ہے. لیکن عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں نہ تو کوئی کسی قسم کی ریلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی اضافی بوجھ ڈالا جائے گا. یہ میرا نظریہ تھا بجٹ سے پہلے, اور ابھی جو میں نے اعداد و شمار دیکھے ہیں اس میں مجھے کوئی میجر ریلیف کہیں نظر نہیں آئی, اور مجھے کوئی بہت بڑا نیا بوجھ عوام کے اوپر ڈلتا بھی میں نے دیکھا نہیں. سر, ڈرامے کے بجائے اگر ہم خبر کہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر رہے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ سر, آپ کے علم میں ہوگا کہ جو صوبوں سے رقم مانگی گئی تھی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر اعلانیہ جو این ایف سی کے اوپر کٹ کی بات کی جا رہی تھی, جس پر پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات سامنے آ رہے تھے, تو یہ چلیں ڈائریکٹلی تو کٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی این ایف سی کے اوپر ضرور کٹ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے 2 اینگل ہیں, ایک سیاسی ہے اور ایک معاشی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 17,000 ارب روپے کا جو اس سال کا بجٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ وزیر خزانہ صاحب نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اس سال وفاقی حکومت کی آمدن 17,000 ارب کی ہوگی, اور اس کے کوئی 30-35 سیکنڈ کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں سے تقریباً 8-8,500 جو ہے وہ سود کے لیے مختص کر دی جائے گی, اور باقی ماندہ تقریباً جو ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے گی. تو حساب کتاب کی بنیاد کے اوپر یہ معاشی ڈھانچہ جو ہے, جس میں وفاقی حکومت کے پاس کوئی پیسہ ٹکا نہیں بچتا, اور ابھی اس کے بعد کچھ 100 کے قریب ان کے اضافی جو اخراجات ہیں وہ باقی ہیں, وہ سب ادھار لے کے کرنا پڑتے ہیں. تو یہ معاملہ تو آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز تو ہونا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این شاید بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ پنڈی والوں کا جو معاملہ ہے وہ ناراض ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وفاق کو مزید وسائل دیے جائیں. تو وہاں پہ ایک کہیں سیاسی کمپرومائز ہوا, اور 2 صوبے جو بڑے صوبے ہیں سندھ اور پنجاب, انہوں نے اپنے ترقیاتی بجٹ کاٹ کے کچھ اماؤنٹس جو ہیں وہ وفاق کو دینے کا اعلان کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ جو پرابلم ہے وہ پرماننٹ ہے, اور جو اس کا حل نکالا جا رہا ہے وہ ٹیمپریری ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اگلے سال بجٹ آئے گا پھر دوبارہ سے یہی والی جو باتیں ہیں وہ شروع ہوں گی. دوبارہ سے پھر جو اتحادی ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بارگیننگ شروع کریں گی, کسی اسٹیج پہ وہ بلیک میل بن جائے گا. تو یہ ایک غیر یقینی کی فضا جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی. ایک پرابلم پرماننٹ ہے, اس کی نشاندہی کی جا چکی ہے, تو خدایا اس کا کوئی پرماننٹ حل بھی نکال لیں. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.